نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان روحانی و قرآنی وظائف کے ساتھ بندہ ناچیز قاری محمد رمضان اپنے یوٹیوب چینل اسلامک ورلڈ HR سے حاضر ہوں۔ محترم سامعین، آج کا جو وظیفہ ہے وہ ایک قرآن مجید فرقان حمید کی بابرکت سورت کا وظیفہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرض وفات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ما تشتکی، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو فرمایا ذنوبی، یعنی اپنے گناہوں کی تکلیف ہے۔ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ما تشتہی، یعنی آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو اس نے فرمایا رحمت ربی، یعنی اللہ رب العزت کی رحمت چاہتا ہوں۔ اسی طرح پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے کسی معالج، کسی طبیب کا انتظام کر لوں، کسی طبیب کو بلا لوں۔ تو فرمایا الطبیب امرضنی، یعنی مجھے طبیب نے ہی بیمار کیا ہے پہلے۔ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے بیت المال سے کوئی عطیہ، کوئی وظیفہ بھیج دوں۔ تو فرمایا حاجت علی فیہا، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ عطیہ لے لیجئے، وہ آپ کی بات آپ کی بچیوں کے، آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گا۔ تو فرمایا کہ کیا آپ کو میری لڑکیوں کی، میرے بچیوں کے بارے میں یہ فکر ہے کہ وہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گی؟ مگر مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ میں اپنی لڑکیوں کو تاکید کر، کیونکہ میں نے اپنی لڑکیوں کو تاکید کر رکھی ہے کہ ہر رات سورۃ واقعہ کی تلاوت کیا کریں۔ سورۃ الواقعہ پارہ نمبر 27، ہر رات اس کی ایک تلاوت کر لیا کریں، یعنی اس کو ایک بار ضرور پڑھ لیا کریں۔ تو جو شخص، کیونکہ اس نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، یعنی جو شخص ہر رات سورۃ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، جو سورۃ واقعہ پڑھ کر سوتا ہے، وہ کبھی بھی فاقہ میں مبتلا نہیں ہوتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے سورۃ واقعہ کی تلاوت کریں، زندگی بھر آپ کو کبھی بھی فاقہ کی مصیبت نہیں آئے گی، آپ فاقہ میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و حدیث پر کما حق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔